آئیے اب آپ کو تھوڑا سا تعارف سلطان رکن الدین بیبرس کا بھی کرا دیں۔ جس طرح 12ویں صدی میں امت مسلمہ نے بڑے بڑے شہ سوار پیدا کیے، عماد الدین زنگی، نور الدین زنگی، سلطان صلاح الدین ایوبی، اسی طرح 13ویں صدی رکن الدین بیبرس کے نام لکھی گئی ہے۔ یہ مصر کے سلطان جنہوں نے بیک وقت 2 محاذوں پر امت مسلمہ کی آبرو کی حفاظت کی۔ ایک طرف پورا یورپ صلیبی جنگیں بھی اس وقت جاری تھیں، حملہ آور ہوتے تھے مسلمانوں کے علاقوں پہ، اور فرانس کے بادشاہ کنگ لوئی کے ساتھ آپ نے مصر میں وہ خوفناک اور حیرت انگیز جنگیں لڑی کہ جس کے نتیجے میں کنگ لوئی کو زندہ گرفتار کیا آپ نے۔ اور دوسری طرف سائملٹینسلی اس منگول انویژن کو روکنے کے لیے بھی جو غیر معمولی کردار آپ کا کہ عین الجالوت کے مقام پر پہلی مرتبہ مسلمان قوم نے ایک ڈیسائسو شکست دی منگول فوج کو، اور اس کے نتیجے میں پورے شام میں آگ بھڑک اٹھی اور مسلمانوں نے منگول حکمرانوں کے خلاف بغاوت بلند کی اور منگولوں کو شام سے نکالنے کا راستہ بن سکا۔ 1277 میں جب بیبرس کا انتقال ہوتا ہے دمشق میں، اس وقت آپ اتنی بڑی سلطنت پر حکومت کر رہے ہوتے ہیں جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی ہے۔ خراسان، ایران، عراق، شام اور مصر یہ تمام اس سلطنت میں شامل ہوتے ہیں جو بیبرس قائم کرتے ہیں، اور آئندہ 300 سال تک یہ سلطنت قائم رہتی ہے۔ ایک دیوانگی کی حد تک دلیر جنرل اور ایک جینیس ہونے کی حد تک سٹیٹسمن، امت مسلمہ کو اپنی حفاظت کے لیے اس پرآشوب دور میں جس تلوار کی ضرورت تھی وہ مصر سے اللہ نے مسلمانوں کو دی، اور رکن الدین بیبرس کی شکل میں امت کے سامنے آئی۔ آج بھی شام اور مصر میں بیبرس کو صلاح الدین ایوبی کے بعد اعلیٰ ترین مقام اور رومانوی حیثیت دی جاتی ہے۔ اس قدر عرب لٹریچر، پوئٹری، داستانیں، افسانے اور ڈرامے بیبرس پر بنائے گئے ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد کسی اور مسلمان سلطان پر نہیں بنائے گئے۔ دمشق میں آج بھی آپ کی بنائی ہوئی لائبریری اور وہ خانقاہ موجود ہے کہ جس کے دامن میں آپ کی قبر ہے۔ سلطان رکن الدین بیبرس نے جو سلطنت قائم کی اس کو مملوک سلطنت کہتے ہیں۔ مملوک عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے غلام۔ آئیے اس کا تھوڑا تعارف کرا دیا جائے۔ اس زمانے میں ایک روایت تھی کہ مسلمان اپنی فوجوں میں بھرتی کرنے کے لیے ان غلاموں کو استعمال کرتے تھے کہ جو مختلف جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھ لگتے تھے۔ ایک نئی واریر کلاس، ایک نئی ملٹری اکیڈمیز بنائی گئیں کہ جن میں خاص قسم کے جنگی دستے تیار کیے جاتے تھے، اور تمام یہ افراد کہ جن کو ان ملٹری اکیڈمیز میں بھرتی کیا جاتا تھا یہ ترک النسل تھے، ٹرکک اوریجن کے تھے، اور روس کے جنوب سے لے کر پورے ایشیا وسطی اناطولیہ کے علاقوں سے ان کو لے کر ان ملٹری اکیڈمیز میں شامل کیا جاتا تھا کہ جو ریاست کی ذمہ داری ہوتے تھے۔ ان بچوں کے کوئی رشتہ دار نہیں تھے، کوئی ان کی دنیاوی رسپانسبلٹیز نہیں تھی سوائے اس کے کہ ان کو اعلیٰ ترین تربیت دی جائے، جنگی حکمت عملی، اسٹریٹجی، ڈپلومیسی، پالیٹکس، اور ان کو آئندہ آنے والے وقت کے لیے مسلمان مملکت کے شہ سوار اور کٹنگ ایج کے طور پر استعمال کیا جائے۔ ان مملوک دستوں کی تربیت اور ان کو استعمال کرنے کا رواج اس زمانے کی تمام مسلمان سلطنتوں میں تھا۔ عماد الدین زنگی، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، سلطان سلجوق، محمود غزنوی، غوری، ان تمام کے فوجوں میں بڑے بڑے دستے مملوک فوجوں کے ہوا کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سلطان شہاب الدین غوری کے بعد انہی مملوک دستوں نے سلطنت دہلی قائم کی جو خاندان غلامہ کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ یہی خاندان غلامہ، یہی مملوک جب مصر میں اپنی حکومت قائم کرتے ہیں تو اس کو مملوک ڈائنسٹی کہا جاتا ہے۔ اس زمانے کی تمام مسلمان سلطنتوں میں جو پہلے زنگی اور اس کے بعد ایوبی حکمران آئے، ان کے دربار میں مملوکوں کو غیر معمولی طاقت اور اختیار حاصل تھا، اور حکومت کا تمام انتظام یہی چلایا کرتے تھے۔ جب ایوبی حکومت مصر میں بہت کمزور ہو گئی اور صلیبی فوجوں کے مقابلے میں مقابلہ کرنے کی تاب نہ رکھتی تھی، تو اسی دور میں دربار کے مملوکوں نے ایوبی سلطنت کو معزول کر کے مملوک سلطنت کی بنیاد رکھی۔ رکن الدین بیبرس اسی سلطنت کے ایک جنرل تھے اور بعد میں ترقی کرتے ہوئے خود مملوک سلطان کے طور پر سامنے آئے۔ 1250 میں قائم ہونے والی یہ مملوک ڈائنسٹی 1517 تک اس پوری سلطنت پر حکومت کرتی ہے۔ اس کے بعد اس کا رقبہ مختصر ضرور ہو جاتا ہے، لیکن مصر پر پھر بھی اس کی حکمرانی قائم رہتی ہے،
اور 1798 میں جب نیپولین بوناپارٹ مصر پر حملہ کرتا ہے اس وقت اس مملوک ڈائنیسٹی کا مکمل طور پر خاتمہ ہوتا ہے۔ 1260 میں عین الجالوت کی جنگ سے پہلے ہی رکن الدین بیبرس امت مسلمہ میں اپنے نام کا لوہا منوا چکے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے 150 سال سے صلیبی فوجیں مسلسل مسلمانوں پر حملے کرتے چلی آئی تھیں، اور کئی صلیبی لشکروں کے شکست کے بعد بالآخر رکن الدین بیبرس کے دور میں فرانس کے سلطان لوئی نے ایک دفعہ پھر صلیبی حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، جس کو تاریخ 7th کروسیڈ یعنی 7ویں صلیبی جنگ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ عام طور پر صلیبی حملے قسطنطنیہ کے ذریعے شام اور شام سے فلسطین کی طرف آیا کرتے تھے۔ یہ صلیبی حملہ مصر کے ذریعے کیا گیا، کیونکہ صلیبی فوجوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک کہ مصر پر قبضہ نہ کیا جائے اس وقت تک بیت المقدس شریف کو آزاد نہیں کرایا جا سکتا۔ یہ پہلا بڑا صلیبی حملہ تھا کہ جو دمشق کی طرف سے آنے کے بجائے قاہرہ کی طرف سے فلسطین کی طرف بڑھا۔ اس حملے میں رکن الدین بیبرس نے جو کردار ادا کیا اور اپنا نام کا لوہا جس طرح منوایا اور امت کی آبرو کی جس طرح حفاظت کی، وہ ایک شاندار تاریخ ہے جس کو ہم اس وقت ذکر کریں گے جب 7ویں صلیبی جنگ کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ بات کی جائے گی۔